آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. تھینک یو. اور ہم شروع سے شروع کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا کہاں سے تعلق ہے، اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے، اور آپ نے اپنی اسٹڈیز اور سارا اپنا ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نعیم بھائی، میں بیسیکلی میرا نام جو ہے سمابیہ طاہر ہے. پورا نام سمابیہ طاہر ستی ہے. آئی ایم فرام ستی بیلٹ. اینڈ جو ہے بیسیکلی جو میرا اپنا گاؤں ہے وہ کوٹلی ستیاں ہے، جو کہ ہماری ایک نئی جو ہے تحصیل عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے اس کو وہ کیا گیا تھا اور ڈسٹرکٹ بنایا گیا تھا مری کو. تو بیسیکلی وہاں سے میرا تعلق ہے. اور میری جو اسکولنگ ہے اور جو میری اس کے بعد جو کالج ہے وہ میرا بیسیکلی ابو دھابی سے ہے. میں چھوٹی سی تھی جب ہم یہاں سے چلے گئے تھے، اور میری ساری اسکولنگ وہیں کی ہے. وہاں پہ شیخ خلیفہ بن زائد عرب پاکستانی کالج تھا، تو وہاں سے جو ہے میں نے اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ کی. اور میٹریکولیشن کے بعد جو ہے دین فرسٹ ایئر میں نے وہاں سے کیا. اینڈ دین چونکہ جو ہے بہت زیادہ ایک پاکستان کے لیے ایک وہ محبت اور وہ سارا وہ تھا. اور ڈیفینیٹلی جب آپ پردیس میں ہوتے ہو نا، تو آئی تھنک جو سب سے زیادہ چیز آپ مس کر رہے ہوتے ہو نا وہ ہوتی ہے آپ کا اپنا ملک، آپ کے اپنے لوگ، آپ کی اپنی فیملی اور سب. اور ظاہر بات ہے ہم وہاں پہ اکیلے تھے، مطلب کوئی ہماری فیملی میں اور تو کوئی تھا نہیں. بابا، میں، مما، 2 بھائی اور 1 بہن، مطلب وی ور دیئر ان ابو دھابی. سو جو ہیں بابا رینجرز میں تھے یہاں پاکستان میں. بٹ یہ کہ یہاں پہ پاکستان کا چونکہ ایک وہ ماحول رہا ہے ہمیشہ سے کہ برائبری، مطلب آپ کو پتہ ہے رشوت جو ہے یہاں پہ عام ہے. تو بابا جو ہیں وہ ہی واز مین آف پرنسپل ایکچولی. تو ان کے پرنسپلز میں یہ چیز شامل تھی کہ بھائی رشوت جو ہے نا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ حق حلال کی کمائی جو ہے نا اس پہ میں نے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو دیٹس وائی بابا ہی لیفٹ ہز جاب اینڈ دین ہی وینٹ ٹو ابو دھابی. وہاں پہ انہوں نے ڈیفینس جوائن کی، ٹھیک ہے، جو وہاں کی آرمی تھی اس کو جوائن کیا. اور بابا وہاں پہ جو ہے پھر ہماری ساری اسکولنگ اور سب وہیں پہ وہ ہوا. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وقت پاکستان واپس آئی کہ جس وقت جو ہے میں فرسٹ ایئر کے پیپرز دے چکی تھی. تو میں اپنے بابا کی نا ہر وقت پیچھے پڑی رہتی تھی کہ بابا آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو پاکستان، آئی وانٹ ٹو لیو وتھ مائی اون پیپل. میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے آپ نا واپس ہمیں بھیجیں پاکستان. تو بابا کہتے تھے کہ بیٹا آپ دیکھ لو، آپ یہاں سے جا کے وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گے. تو میں کہتی ہوتی تھی کہ نہیں، وہاں پہ ہمارے لوگ ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی ایڈجسٹ کریں گے. دین وی کیم ٹو پاکستان. میری مائگریشن ہوئی وہاں سے کالج سے جو ہے یہاں پہ جو آپ کا ایف جی کالج کشمیر روڈ ہے، ٹھیک ہے، CB1 جسے ہم کہتے ہیں، CB کالج میں میرا سیکنڈ ایئر وہاں سے ہوا. بہت زبردست. وین آئی کیم بیک تو وہاں کے مطلب ڈفرینٹ جو آپ کے کمپٹیشنز اور یہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، انٹر کالج کمپٹیشنز وغیرہ، ان میں پارٹیسپیٹ کیا. تو ایک کالج میں بھی اپنا جو ہے وہ بنایا، مطلب لوگ وہاں پہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ سارے جو ہیں بہت رسپیکٹ کرتے تھے. دین جو ہے کاؤنسل میں جو ہے اوبویسلی جو وہاں کی جو ہے آپ کی کاؤنسلز بنتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے کالج میں، اس کا میں پارٹ تھی. اینڈ گریجویشن میری جو ہے دیٹ واز فرام وقار النساء کالج، ٹھیک ہے. وقار النساء کالج سے میں نے گریجویشن کی. اینڈ آئی واز دا اونلی ون ان وقار النساء کہ جس کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ نارملی کالج میں آپ کو ایک ایسی سوسائٹی ہوتی ہے یا کلب ہوتا ہے کہ جس کے آپ پریزیڈنٹ بن سکتے ہو یا واٹ ایور جو بھی آپ کو ڈیزگنیشن وہاں پہ دیا جاتا ہے. بٹ آئی واز اونلی ون کہ جس کے پاس 2 جو ہیں وہاں پہ سوسائٹیز جو تھی ان کے جو ہیں وہ سیشز تھیں، ٹھیک ہے. سو یہ میری ایک بہت بڑی پہچان تھی وہاں پہ. یہ پھر اس کے بعد گریجویشن کرنے کے بعد ظاہر بات ہے میں نے اپنا، چونکہ میرے شروع سے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے جو ہے ایجوکیشن میں ایکسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے جو ہے آگے پڑھانا ہے اور ٹیچنگ فیلڈ میں جانا ہے. سو اس کے حساب سے ہی میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کی. اس وقت جو ہے CT ماسٹ تھا، میں نے CT کیا، BEd کیا، M.Ed کیا. دین میں نے ماسٹرس کیا. اور ماسٹرس کرنے کے بعد جو ہے پھر کچھ ایسا ہوا کہ جب میں وین آئی واز ڈوئنگ مائی BEd تو رزلٹ میرا آنا تھا تو میری شادی ہو گئی. اوکے، سو شادی کے بعد میں نے اپنی باقی اسٹڈیز جو ہیں وہ کمپلیٹ کی. اور اس طرح میرا مطلب یہی وہ تھا. آئی واز نیور ان ٹو پالیٹکس.
مجھے کبھی پالیٹکس پسند نہیں تھی, پالیٹیشنس کبھی پسند نہیں تھے, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. مجھے جس چیز نے بیسیکلی جو ہے نا فیسنیٹ کیا تھا وہ تھا خان صاحب کا شوکت خانم. اور وین آئی واز ان اسکول آئی ریمبر کہ خان صاحب وہاں پہ آئے تھے ایک بار, ٹھیک ہے, ابو دھابی, اوکے, وہاں پہ آئے تھے اور وہاں پہ ایک فنڈ ریزنگ ہوئی تھی شوکت خانم کے لیے, ٹھیک ہے. سو ہم بچے تھے, وہ خان صاحب سے ہی کہتے ہوتے تھے کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو میرے ووٹر بنیں گے, تو ہم ان میں سے ہیں, ٹھیک ہے, جو خان صاحب کے پہلے ووٹرز تھے اس جنریشن میں سے. سو ہم لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اپنی وہی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کی جو پاکٹ منی آپ کو مل رہی ہے یا آپ کے پاس کوئی اگر چھوٹی موٹی کوئی گولڈ کی چیز ہے, کچھ اس طرح, وہ سب چیزیں ہم نے اکٹھے کر کے تمام اسٹوڈنٹس ہم نے خان صاحب کو دی تھی, ٹھیک ہے. خان صاحب کبھی کرکٹ کی وجہ سے پسند نہیں تھے, کرکٹ تو ویسے ہی پسند نہیں ہے, خواتین کو اتنی پسند بھی نہیں ہوتی. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ مطلب جو ہے نا خان صاحب کو جو ہم نے وہ کیا ہے نا, وہ ہم نے پرسنالٹی کے اس سے کیا ہے کہ خان صاحب کی پرسنالٹی اتنی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے کہ جس میں بیسیکلی خان صاحب جو بات کرتے ہیں نا, تو وہ بات جب کرتے ہیں تو وہ یہاں اور یہاں دونوں جگہوں پہ آپ کو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو نا مطلب آپ اس شہر میں سے نکل نہیں سکتے ہو جس طرح کی بات وہ کر رہے ہوتے, بیکاز وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی دل سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب وہ دل سے بات کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو نا وہ چھوتی ہے وہ بات. تو بس یہ ایک وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے خان صاحب کا کہ بھئی ایک بندہ جو اپنی ماں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے, جو ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے, کینسر کا ہاسپٹل, اور کینسر آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی, اب تو مطلب یہ عام ایک چیز ہو گئی نا, لیکن وہ دور تھا کہ جس میں کینسر جس کو ہوتا تھا تو بندہ ایک سیکنڈ کے لیے نا وہ بالکل سن ہو جاتا تھا کہ بھئی کینسر ہو گیا ہے کسی کو, ٹھیک ہے, کیونکہ علاج ممکن نہیں تھا. سو وہ ایک ایسا کاز تھا کہ جس کو خان صاحب لے کے چلے تھے, اور ہم لوگ بہت زیادہ خان صاحب سے نا اس پہ بہت زیادہ انسپائر ہوئے تھے. پھر آپ نے جو عملی سیاست ہے پریکٹیکلی, وہ تو وہاں سے تو آپ کا مطلب سیاست کی طرف آپ کا ایک شوق پیدا ہوا جب آپ نے خان صاحب کو دیکھا. وہ سارا سیاست نہیں, شوق جو پیدا ہوا وہ صرف ووٹ کی حد تک کا کہ ووٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, خان کو. تو پھر عملی طور پہ آپ سیاست میں کب آئے؟ عملی طور پہ اب میں آپ کو بتاؤں, بیسیکلی نہیں بھائی, ہم لوگ جو ہے نا, ہم لوگ ووٹر بھی تھے, سپورٹر بھی تھے خان صاحب کے, لیکن جب خان صاحب نے کال دی تھی نا 2014 کے دھرنے کی, جب انہوں نے دھرنا کال کیا تھا نا, دین وی کیم ود ہم. پہلی دفعہ پریکٹیکلی آپ ایز اے بالکل پی ٹی آئی ورکر یا پی ٹی آئی ورکر, بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب ہمیشہ ہمیں یہ بات, بیکاز ہم لوگ نمل اور شوکت خانم کے لیے ہم لوگ فنڈ ریزنگ تو کرتے ہی رہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی مطلب پاکستان آنے کے بعد بھی سارا وہ چیزیں تو چلتی رہی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہوتے تھے کہ اگر اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس ان یور سوسائٹی, دین آپ کو خود اس میں عملی طور پر آنا پڑے گا, حصہ بننا پڑے گا, بالکل, اگر آپ چینج لانا چاہتے ہو. مگر اگر آپ چینج نہیں لانا چاہتے تو پھر آپ بے شک بیٹھ کے جو ہے نا تنقید کرتے رہو یا جو مرضی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر چینج لانا ہے تو آپ کو جو ہے وہ میدان میں اترنا پڑے گا. تو وہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ. آپ کا ویسے سیاست میں اور ویسے اپنی ذاتی زندگی میں اس دوران سب سے زیادہ ساتھ کس کا رہا, جس نے مطلب سب سے زیادہ جو آپ کا ساتھ دیا؟ میری فیملی, اوبیسلی مائی ہسبینڈ از اے گریٹ سپورٹ, مائی ان لاز گریٹ سپورٹ. خاص طور پہ میری جو مدر ان لا ہیں, میری جو, میں انہیں امی کہتی ہوں, امی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہوں کہ جس کی مدر ان لا نے اتنا ساتھ دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مطلب وہ ہمیشہ یہ کہتی ہوتی تھیں کہ اف شی وانٹس ٹو ڈو دس, جسٹ لیٹ ہر ڈو, وہ کرے گی اور وہ آگے بڑھے گی. اینڈ وہ ہمیشہ اس چیز کو بڑا اپریشیٹ, بیکاز وہ خان صاحب کو خود بہت زیادہ ایڈمائر کرتی ہیں, وہ بہت زیادہ, وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں, وہ تو ان کی زبان پہ ایک وہ ہوتا ہے جملہ, تو وہ کہتی ہیں وہ اللہ کا ولی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے خان صاحب کے لیے بولتی ہیں وہ اللہ کا ولی ہے. سو شی ہیز سپورٹڈ می اے لاٹ. میرے بردر ان لا, میرے جو سسٹر ان لا ہیں, میری فیملی, مطلب جو بھابیاں ہیں انہوں نے. دین اوبیسلی دیکھیں, آپ کی جو اپنی فادر مدر بہن بھائی سارے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں.
اچھا آئی ڈونٹ نو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا مجھے اس کو کس طریقے سے کہنا چاہیے کہ میری فیملی جو ہے وہ ساری فورسز سے ہے, ٹھیک ہے. ہم کوئی 5-6 ہیں کہ جو سویلینز ہیں, ادروائز ساری جو ہماری فیملی ہے وہ فورسز سے ہے. اوکے, سو ہمارا جو براٹ اپ ہوا ہے نا وہ ہوا ہی فورسز کے اندر ہے, ٹھیک ہے. سو آبویسلی وی ڈو انڈرسٹینڈ دا سائیکی اور وہ تمام چیزیں نا ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے. تو میں نے نا میرے اندر اپنی فوج کو لے کے, اپنے ملک کو لے کے شاید جو ایک پیشن تھا, شاید جو ایک بہت زیادہ پیار تھا, اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی. بیکاز ہماری فیملی میں شہداء بھی ہیں, ہماری فیملی میں غازی بھی ہیں. مطلب میرے نانا جان, میرے دادا جان, میرے جو پردادا تھے, ٹھیک ہے, مائی پردادا واز کیپٹن دیٹ ٹائم, ٹھیک ہے. اس وقت وہ جو ہے اس میں جو آپ کی برٹش آرمی تھی اس میں ہی واز کیپٹن, ٹھیک ہے. سو ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں. اوکے, سو دیٹس وائی آئی ریسپیکٹ الاٹ, مطلب آئی ڈو ریسپیکٹ دیم. بٹ وہ آپ کے جو اختلافات آتے ہیں وہ کچھ انڈیویجول سے آتے ہیں, آپ کے سب سے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. سو ہم لوگوں نے, ہمارا جو براٹ اپ ہوا وہ اس انداز میں ہوا کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے نا, پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک جیسے کہتے ہیں نا وہ قربانی دینے والا جذبہ ہمارے اندر جو شروع سے ہمارے ماں باپ نے اور ہماری فیملی نے ڈیولپ کیا تھا, ٹھیک ہے, کہ یو ہیو ٹو سیکریفائی فار پاکستان. سو اس چیز سے جو ہے نا آج بھی جو پاکستان سے محبت ہے, جو عمران خان سے محبت ہے, عمران خان سے محبت کیا بلکہ عشق ہے, کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ لیول بالکل ڈفرینٹ ہے کوئی, کہ آپ کا, آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مسیحا آپ کا, ٹھیک ہے, وہ عمران خان ہے پاکستان میں اس وقت, کہ جو پاکستان کو وہ سیو کر سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں. ہی از دا اونلی ہوپ. سو یہ وہ کنیکشن ہے بیسیکلی جو میرا اپنی فیملی اور خان سے تھا, ٹھیک ہے. کہ میری جو اپنی فیملی ہے اس نے تو مجھے سپورٹ کیا ہی کیا, اوکے, بٹ اوبیسلی اب ذرا حالات ڈفرینٹ ہیں. 2-2.5 سال ہو گئے میں فیملی سے نہیں ملتی, مطلب میں فیملی سے دور ہوں, بیکاز وہ اختلافات ہیں, ٹھیک ہے, وہ نظریہ ہے. تو نظریہ, اور جہاں پہ نظریہ آ جاتا ہے نا وہاں پہ پھر بہت ساری چیزیں آپ کے نا بیک اینڈ پہ چلی جاتی ہیں.